مانتے ظلم کے یہ ضابطے، یہ جنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ، لیکن تھرتھلی پڑ گئی ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ لو پھر آیا جے غوری، اور یہاں پہ بڑا بھرپور پروگرام چل رہا ہے ان کا۔ یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، گو کہ ان کے حوالے سے لوگ کنٹروورسیز ہی پیدا کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں بھاتے ایک آنکھ بھی، لیکن بہرحال اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کی اسٹینڈرڈ اینڈ پورز گلوبل ریٹنگ ایجنسی نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی ہے۔ اسرائیل کی طویل مدتی کریڈٹ ریٹنگ A+ سے کم کر کے A کر دی ہے۔ صہیونی ریاست پر میزائلوں کی برسات کر دی۔ تیز اور جدید ترین 200 میزائلوں نے اسرائیلی فوجیوں کے آسان خطا کر دیے۔ وہ کہہ رہے ہیں غوری میزائل کا رخ آپ اسرائیل کی طرف کریں، ڈائریکشن غوری میزائل کی اس طرف کر دیں۔ لوگ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، یہ سجیشنز دی جا رہی ہیں۔ اور حامد میر صاحب نے جو دھواں دھار تقریر کی ہے اس کے اندر تو انہوں نے کیا کچھ کہہ دیا، انہوں نے تو مسلم امہ کو بلی کتے بندروں سے تشبیہ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بھی رہ گیا۔ اچھا ذرا آپ کے سامنے سارا کچھ رکھتے ہیں، ذرا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ رہا ہے کہ ذاکر نائک وہاں پہ پہنچ چکے۔ تو دیکھیں ذاکر نائک جب تک 1 مہینہ رہنا ہے، انہوں نے پورے 1 مہینے کا دورہ ہے ان کا، اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ اور سٹارٹ میں ہی، پارٹی کے سٹارٹ میں ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہاں پر پہنچتے ہی یہ آرڈر دیا ہے پاکستان کو کہ آپ فوری طور پر نیٹو ٹائپ الائنس تشکیل دیں۔ پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیٹو بنا لیں، ایک نیا نیٹو، یعنی نیٹو ٹائپ ایک الائنس، ایک اتحاد آپ بنائیں۔ تو وہ ملائیشیا میں تھے، تو ملائیشیا کی حکومت کو انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ مطلب پاکستان آ کے سارا انہوں نے اپنے ساری خواہشات اور ڈیزائرز یہ سب انہوں نے پاکستان آ کے کہنی ہے، اور ان کو کہنا ہے مصیبت میں ڈالنا ہے تو پاکستان کو ڈالنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ نیٹو ٹائپ الائنس بنائیں۔ اچھا ذاکر نائک کی جو خواہش ہے نا یہ بڑی پرانی ہے، یہ بہت پرانی خواہش ہے ان کی۔ وہ کوئی 10-20 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسا ایک الائنس ہونا چاہیے، لیکن بنا ابھی تک نہیں سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ذاکر نائک صاحب پاکستان کے اندر اس لیے پہنچے ہیں کہ ان کی سربراہی میں، ان کی سرکردگی میں جو ہے وہ ایک مسلم امہ کا الائنس بنایا جائے۔ اب مسلم امہ کا الائنس میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی تک کیوں نہیں بنا۔ اچھا جب وہ یہ اس نیٹو الائنس کی بات کر رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں پتا کہ یہ جو الائنس ہے اس کے اندر کتنے پاورفل کنٹریز دنیا کے شامل ہیں؟ اچھا دیکھیں کہاں پہ جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا الائنس بنائیں جو کنٹری، جو لوگ اسی الائنس سے پیسے لیتے ہیں، آئی ایم ایف سے پیسے لینے والے، آئی ایم ایف کے سے قرض لینے والوں کو آپ کہہ رہے ہیں وہ الائنس بنا دیں۔ پائنا ہو کی رہا ہے؟ ذاکر نائک صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کن کنٹریز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الائنس بنائیں ان کے جیسا۔ اچھا ویسے الائنس بنا تو ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں یہ جو حماس، حزب اللہ اور ایران، ہوتیز اینڈ لبنان، جتنے بھی یہ کنٹریز اور گروپس ہیں تو وہ بھی تو ایک الائنس ہے نا۔ مطلب الائنس کا نام آپ جو بھی رکھ لیں، الائنس تو آپ کے پاس موجود ہے، تو وہ کیوں نہیں لڑ پا رہا اسرائیل کے ساتھ؟ وہ اسرائیل سے جیت کیوں نہیں پا رہا؟ میرا تو سوال یہ ہے۔ تو بات یہ کہ ہے تو الائنس ہی نا، آپ اس کا اچھا پہلے تو یہ سوچیں کہ نیٹو آپ نام، چلے نام تو خیر کوئی بھی رکھا جائے گا، یہ جو پورا ایک الائنس ہے جس نے مل کر اسرائیل کے ساتھ یہ جنگ کر رہے ہیں کتنے عرصے سے، تو یہ کیوں نہیں جیت پا رہے؟ وہ اس لیے نہیں جیت پا رہے کیونکہ اسرائیل کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ یہ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب آپ صرف باتوں سے جیتیں، آپ یہ کہیں جی لو جی پھر آیا جی غوری، نہیں اینج کم نہیں ہونا پائن۔ یہ جو ہے یہ آپ کو وہ والی ٹیکنالوجی لینا پڑے گی۔ کہہ رہے ہیں ہیلو عالیہ جی، ہیلو آپ کو بھی، سندیپ سب کو، تو وہ والی ٹیکنالوجی آپ کو بھی سیکھنا پڑے گی، لینا پڑے گی، بنانا پڑے گی، جس کے تھرو پیجرز جگہ جگہ پھٹ رہے ہیں وہاں پر، جس کے تھرو وہ اگر آپ زیر زمین بھی چلے جائیں تو تب بھی وہ ڈھونڈ کے آپ کو مار دیتے ہیں، پوری لیڈرشپ کو۔ وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی آپ کو لینی پڑے گی۔ ذاکر نائک ہے نا یہ کچھ کرا کے جائیں گے، میں آپ کو بتا رہی ہوں پاکستان کی اتھارٹیز کو، ان کو جو ہے نا ذرا یہ ذرا دھیان سے
اے کچھ کرا کے جان کے میں بتا رہی ہوں یہ جس قسم کے مشورے دے رہے ہیں. اچھا دیکھیں ویسے مسلم امہ کی جب یہ بات ہوئی نا تو حامد میر نے ایک تقریر کی, انہوں نے کہا یہ کتے اور بلیوں سے بھی رہ گئے ہیں. صرف یہی کنٹریبیوشن کہ ان کے ہاتھوں لاکھوں لوگ مشرف اسلام ہوئے ہیں, یہ کیا کم ہے؟ ہم تو آج تک کسی ایک شخص کو بھی اسلام کے دائرے میں نہیں لا سکے. تو یہ ڈاکٹر نائک پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ان کو یہ اعزاز ملا ہوا ہے, یا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ برکت عطا کی ہے, یا ان کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ ان کے ہاتھوں بے شمار غیر مسلم مسلمان ہوئے. تو آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, مذہبی اعتقاد جو بھی ہوں یا جو بھی جس فرقے سے بھی آپ کا تعلق ہوگا, اس کا میں ان کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلم ہی کہنا چاہیے. ہم کیا اپنے آپ کو شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی اور نہ جانے کتنے کتنے فرقوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں, اور اسی چیز کا جو ہے فائدہ اٹھاتی ہے غیر مسلم دنیا. تو یہ تو خیر ایک ضمنی سی بات ہے. اچھا, ڈاکٹر ذاکر نائک ممبئی میں پیدا ہوئے, ان کی عمر اس وقت تقریباً 58 یا 59 سال ہے, اور بننا تو وہ ڈاکٹر چاہتے تھے اور میڈیسن پڑھی بھی انہوں نے, لیکن بہرحال پھر وہ متاثر ہوئے احمد دیدات سے جو سوڈانیز تھے. تو ان سے ایک ان کا خیال, یا انہوں نے قرآن جب پڑھا تو جو سب سے عظیم پیشہ جو قرآن کے مطابق ہے وہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے, اللہ کی جانب بلائیے. تو کیونکہ ہمارے جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ یہی کام کرتے رہے ہیں, تو اس سے بڑا پیشہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس یہ استطاعت بھی ہے. ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق کام کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا کا ایسا بنا رکھا ہے کہ ایک کام سبھی لوگ نہیں کرتے. دنیا چلتی اسی لیے ہے کہ سب کام جو ہے سب لوگ کرتے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈپلومیٹ ہے, کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے, تو کوئی کیا ہے اور کوئی کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ دنیا کا نظام, یہ کائنات کا نظام اس طرح ہی چل رہا ہے. لیکن ڈاکٹر اصل اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2016 میں ڈاکٹر نائک کو بھارت چھوڑنا پڑا. اور بھارت چھوڑنے کی وجہ کیا تھی, یہ بڑی دلچسپی بات ہے, اور ہنسی بھی آتی ہے بعض اوقات بھارت پہ, کہ ایک ڈھاکہ میں جولائی 2016 میں ایک دھماکہ ہوتا ہے ایک کیفے میں, اور وہاں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں اس جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے, اس میں ایک شخص کہتا ہے کہ جی ہاں میں بڑا انسپائر ہوتا ہوں, یا میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں نے ویڈیوز دیکھی اور مجھے وہاں سے انسپریشن ملی اور میں نے یہ دھماکہ کیا. تو اس کیس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس پہ ان پہ کیس کر دیا, اور پھر یہ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ بھی ایک ان کا ہے, اس کے تحت ان کو چارج کر دیا گیا. اور پھر منی لانڈرنگ کی ان کی ایک اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن بھی انہوں نے کھول رکھی تھی, اس کے خلاف بھی منی لانڈرنگ کے کیسز لگا دیے. پیس ٹی وی کو ہی بند کر دیا بھارت میں, سو آن سو فورتھ. اصل وجہ دیکھیے یہ نہیں تھی. اصل وجہ, اور پھر ڈاکٹر نائک کو آبویسلی ملیشیا جانا پڑا. وہاں پہ ملیشیا نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی وہاں پہ ملیشیا میں دے دی. اصل مسئلہ بھارت کا یہ نہیں ہے. بھارت کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ بہت سے ہندو, بہت سے سکھ, بہت سے اور مذاہب کے جو لوگ تھے وہ جوق در جوق مسلمان ہو رہے تھے.